بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. صدق الله مولانا العلی العظیم. یہ تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے 16 انبیاء کا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو توحید کی بات بتلانے کے لیے جس طرح دلائل عطا فرمائے، دلائل دیے، وہ محض اللہ کا فضل تھا، اللہ کا کرم تھا کہ جن دلائل کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو سربلندی نصیب ہوئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عطا تھی حضرت ابراہیم پر، ورنہ بچپن اور جوانی کے آغاز میں اس طرح کے دلائل کا دینا کہ جس سے قوم خاموش ہو جائے، قوم کے پاس دلیل نہ رہے، خاموش کر دینا، اور جس شرک کی نحوست میں وہ برسہ برس سے مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر فضل فرمایا اور دلائل عطا فرمائے. ایک بات سمجھ لینی چاہیے بہت اچھے سے کہ یہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے ان دلائل کو، جن کی تعلیم حضرت ابراہیم کو دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو اپنا فضل فرمایا ہے، اپنا انعام فرمایا ہے. اس لیے جس کو قرآن کی سمجھ آ جائے، جس کو دین کی باتیں دلیل سے معلوم ہو جائیں اور وہ دلیل سے کسی کو خاموش کر دے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عالم کے اوپر اللہ کی خاص فضل، خاص عنایت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے علم الہی کو، اپنے علم کو اللہ تعالیٰ نے انعام قرار دیا اور فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم اور حکمت سے نواز دیں، علم بھی عطا فرمائیں اور ساتھ میں حکمت بھی کہ کس بات کو کس انداز سے کہنا ہے، تو یہ اللہ کا خاص فضل ہوا کرتا ہے. یہی یہاں پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم پر ہم نے خاص فضل فرمایا کہ انہیں علم کی باتیں اس طرح عطا فرمائیں کہ دلیل سے انہوں نے توحید کو سمجھایا بھی اور مخالفین کی باتوں کا جواب بھی دیا.
اور پھر فرمایا کہ توحید کے دلائل یا موحد صرف حضرت ابراہیم ہی نہیں تھے، بلکہ ان کے جد امجد حضرت سیدنا نوح علیہ السلام بھی توحید کے دعوت دیا کرتے تھے اور وہ موحد تھے۔ یہ تعلیم اہل عرب کے لیے بہت بڑی چیز تھی کہ وہ حضرت نوح کا تذکرہ سنتے آئے، حضرت ابراہیم کا اور حضرت اسماعیل کا، اور اس کے بعد جو 16 انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اہل عرب میں ان کا بڑا چرچا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارے درمیان مشہور شخصیتیں مشہور ہیں تمہارے درمیان، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے اور سب موحد تھے، اور توحید ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید پر پیدا فرمایا تھا، اور یہ سب توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ فرمایا اور پھر فرمایا کہ دیکھو تمام انسان سن لیں، شرک انسان کے تمام اعمال کو کھا جاتا ہے، اور اس معاملے میں کسی ایک فرد کو خاص نہیں بلکہ کوئی بھی اگر یہ شرک کا معاملہ کسی کی طرف سے بھی پایا جائے، اگر بفرض محال انبیاء جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں ان کی طرف سے بھی پایا جائے، تو بڑے سے بڑا عمل شرک کی نحوست کی وجہ سے بالکل ملیا میٹ اور ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ کسی بزرگ کی طرف سے بھی پایا جائے، شرک چاہے عقیدے کا ہو، شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، یعنی ریا جس کو کہتے ہیں، دکھلاوا، اپنے اعمال کو اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ اس کو اچھا جانیں، چاہے شرک اکبر ہو یا شرک اصغر، بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سارے اعمال کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو سن لو، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، کہ تم اگر یہ سمجھو کہ ہم دین کا کام کریں گے تو ہماری وجہ سے، یا اگر ہم توحید کا کام کریں گے تو ہماری وجہ سے دین دنیا میں عام ہوگا، یہ بات اصل میں اللہ تعالیٰ مکہ کے کفار کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھو کہ رسول اللہ ہمارے درمیان میں پیدا ہوئے، ہمارے درمیان میں رہ رہے ہیں، اگر ہم دین کا کام کریں گے تو دین دیگر ممالک میں بڑھے گا، عرب سے نکل کر عجم میں جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم خدا کے دین کا انکار کر دو تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج ہے کہ تم اگر دین کی خدمت کرو گے تو دین پھیلے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر تم دین کی خدمت کرو گے تو بہت اچھا، اگر نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو تیار کر دے گا اور دوسرا گروہ پیدا کر دے گا جو دین حق کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی ذمہ داری بھی لیں گے اور اس کا پورا اتباع بھی کریں گے۔ آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، فارس سے آئے تھے، اور بھی مثالیں گنائی جا سکتی ہیں کہ صحابہ اکرام کی بہت سے ایسے افراد تھے جو مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، باہر سے آئے تھے، دین کی خدمت کی اور دین کو لے کر پھیلے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ میرا یہ دین یا توحید کی یہ دعوت کسی کی محتاج نہیں ہے کہ اگر تم یہ سمجھو گے کہ ہم کریں گے تو دین بڑھے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتے ہیں اپنے دین کی خدمت لے لیتے ہیں۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور شعر ہے کہ منت منے کہ خدمت سلطاں ہمی کنی، منت شناس کے ازروِ خدا بداشتد۔ فارسی کا شعر ہے جس میں انہوں نے کہا
کہ احسان مت جتلا کہ تو دین کی خدمت کرتا ہے، بلکہ احسان سمجھ رب کا کہ اس نے تجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرات انبیاء اکرام اور خاص طور پر اخیر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اہل مکہ کو یہ پیغام دیا کہ دین تمہاری خدمتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ توحید تمہاری خدمت کا محتاج نہیں ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو علم عطا فرمایا اس کو اپنی نعمت بتلایا، چنانچہ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ وہ ہماری یعنی حضرت ابراہیم نے جتنی دلائل دیے توحید کے اور جتنے دلائل دیے شرک کو کالعدم قرار دینے کے، اللہ نے فرمایا یہ وہ دلائل ہماری وہ کامیاب دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو ان کی قوم کے مقابلے میں عطا کی تھی۔ اب آگے فرماتے ہیں ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیتے ہیں، علم کے ذریعے سے آدمی کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے یہاں عزت علم کی بنیاد پر ملتی ہے۔ فرمایا بے شک تمہارے رب کی حکمت بھی بڑی ہے، علم بھی کامل ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين۔ اب یہاں سے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 16 انبیاء کا ذکر کیا کہ توحید صرف حضرت ابراہیم ہی نے نہیں کی بلکہ آپ سے پہلے حضرت نوح اور آپ کے بعد جتنے انبیاء کا ذکر ہے تقریباً 16 انبیاء کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ یہ سب بھی توحید پر تھے اور توحید کی دعوت دیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرمایا اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، اور نوح کو ہم نے پہلے ہی ہدایت دے دی تھی، اور ان کی اولاد میں سے داود، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی، اور اس طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ نیک کام کرنے والوں کا تذکرہ اللہ تعالی جاری رکھتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس کو بھی اللہ نے ہدایت عطا فرمائی، یہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ نیز حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت یونس اور حضرت لوط کو بھی ہم نے ہدایت عطا فرمائی، اور ان تمام لوگوں کو ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ان کے باپ داداؤں، ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بہت سے لوگوں کو ہم نے ہدایت دی، ہم نے ان سب کو منتخب کر کے راہ راست پر پہنچا دیا۔ یہ منتخب کرنا، علم دینا اور توحید کی دعوت دینا
اللہ نے فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ تمام کے تمام اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے۔ جس کو علم مل جائے، جس کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہے، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر وہ شرک کرنے لگتے، یعنی شرک ایک ایسا گندا عمل ہے کہ اگر کوئی اللہ کا مقرب بندہ بھی کرے تو اللہ نے فرمایا اگر وہ بفرض محال شرک کرنے لگتے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے، خراب ہو جاتے۔